دین کی تبلیغ کو سٹاپ کرنے کی کوشش کی تو کافروں نے ایک حربہ یہ بھی آزمایا کہ کم از کم اگر یہ مسلمان اپنا دین چھوڑتے نہیں نا، اگر یہ اپنے دین سے باز نہیں آتے تو کم از کم ہم انہیں سلپ ضرور کر دیں، انہیں پھسلا کے ضرور رکھ دیں۔ ہر دور میں کیونکہ باطل کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی بندے کو اس کے مشن سے روک نہیں نہ سکتے تو کم از کم اسے سلپ ضرور کریں، اسے ڈگمگا کے ضرور رکھ دیں۔ تو اس حوالے میں انہوں نے جو پہلا راستہ اپنایا نا، وہ ریفرنس اپروچ کا تھا، سفارش کا تھا۔ انہوں نے حضور کے چچا ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں، یہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہے، یہ ہمارے بتوں کی مخالفت نہ کرے۔ تو حضور نے فرمایا کہ صاف صاف الفاظ میں انکار کیا کہ چچا ان کو بتا دیں اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں تو میں اپنے دین کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ اسلام حق اور سچ ہے، اس لیے کہ یہی اللہ کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد جو رئیس اور امیر کافر تھے نا، کیونکہ سارا قبیلہ تو حضور سے ڈائلاگ کرنے نہیں آتا تھا، ان میں جو 4 بڑے ان کے سردار تھے نا، ان میں ولید بن مغیرہ اور عباس بن وائل اور ایک اسود بن مطلب اور ایک اور شخص تھا، ان کے نام کتابوں میں آئے ہیں۔ پھر یہ حضور کے سامنے آیا اور انہوں نے آ کر مختلف جو ہے نا وہ آفرز کی، جس میں سب سے پہلے انہوں نے دولت کی آفر کی۔ پھر انہوں نے کہا جی اگر ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں، اپنا لیڈر بنا لیں تو پھر آپ اپنے دین سے رک جائیں گے، اس کی تبلیغ کرنے سے رک جائیں گے۔ تو حضور نے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے ایک اور آفر کی کہ اگر آپ مکہ میں کسی بھی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہم اسے آپ کے نکاح پہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے صاف صاف الفاظ میں ان تمام باتوں کو ٹھکرا دیا۔ یہاں تک آ کر پھر انہوں نے کہا جی ہم آپ سے صلح تو کرنے چاہتے ہیں، اشتراک کا کوئی راستہ نکالنا تو چاہتے ہیں، لیکن ایک راستہ ہے، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، لیکن اس صورت میں آپ کو بھی 1 سال ہمارے بتوں کی عبادت کرنی ہوگی۔ تو پھر دیکھیں کیسی انہوں نے ایک سٹیپ وائز آفرز کی، پہلے دولت، پھر سرداری عہدے منصب کی، اور پھر نکاح کی، اور یہاں پر آ کر ایک اشتراک کا معاملہ۔ تو یہاں پر اللہ کی طرف سے سورت نازل ہوتی ہے کافرون، جہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب ان کافروں سے کہہ دیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کروں گا ان کی جن کی تم کرتے۔ صاف صاف الفاظ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب یہ صورت نازل ہوئی نا تو حضور نے بڑی دلیری اور بہادری کے ساتھ مسجد حرام میں کھڑے ہو کر کافروں کے سروں پر کھڑے ہو کر یہ صورت پڑھ ڈالی کہ قل یا ایھا الکافرون، جب اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب نے کہہ دیجئے کہ لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کروں گا ان کی جن کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، کہ میں اس کی عبادت نہیں کروں گا ان کی جن کی تم کرتے ہو، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا کفر اور میرے لیے میرا اسلام۔ آپ سوچ سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں وہاں پر ان کافروں کے جھنڈ میں کھڑے ہو کر حضور نے کتنی دلیری اور بہادری کے ساتھ ان کافروں کے منہ پہ یہ بات سنائی۔ اور حضور صرف اللہ پاک کے اوبیڈینٹ ہی نہیں تھے، اس میں پنکچویلٹی بھی بڑی تھی، کیونکہ جو بھی پیغام، جو بھی صورت قرآن کی آیات حضور پہ نازل ہوتی تھی تو وہ حضور بڑے دو ٹوک انداز میں کافروں کے سامنے پڑھ ڈالتے تھے۔ اس میں یہ بیسک لیسن یہ مل رہا ہے کہ اسلام کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کسی قسم کی سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ تو جب یہ کہا گیا نا کہ کسی صورت بھی تم لوگوں سے اشتراک یا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا، اور قرآن نے جب یہ لفظ استعمال کیے نا کہ تم کبھی بھی اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں کرتا ہوں، تو اس میں یہ 4 لوگوں کو مینشن کیا تھا، یہ جو سردار تھے ان کے حضور سے ڈائلاگ کرنے آتے تھے، کیونکہ باقی تو کفار کافی تھے جو بعد میں اسلام میں بھی آئے، لیکن ان کے حوالے سے قرآن نے جو پیش گوئی کی تھی کہ یہ مرتے دم تک نہیں اسلام میں آئیں گے، اور یہ پھر پیش گوئی ثابت ہوئی، سچ ثابت ہوئی، کیونکہ یہ چاروں کے چاروں کفر پر مرے تھے۔ پھر تو یہاں جو لیسن ملا نا ایک غیرت مند مسلمان کے لیے، یہ بات کافی ہے کہ یہاں تک، اس حد تک، اس دور سے مشکل حالات کس دور میں تھے، اب اس سے زیادہ مشکل حالات ہیں اس دور میں کیا۔
جب ابھی دین کا آغاز تھا، اسلام کا آغاز تھا، اس کی تبلیغ کا، اور رئیس کافر، رئیس جو اس کے وہاں کے کفار کے لوگ تھے وہ مخالف آ کھڑے ہوئے، پہلے سفارش کروائی، پھر دولت کی آفریں، پھر کبھی کچھ، ان تمام باتوں کو ٹھکراتے ہوئے، للکارتے ہوئے حضور نے صاف صاف اللہ کا پیغام پھیلایا۔ اور پھر یہاں پر کیونکہ جب قرآن کی کوئی بھی آیت نازل ہوتی ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ یہ پڑھیں ان کے سامنے، تو حضور جس دلیری کے ساتھ پڑھتے تھے نا ان کافروں کے سامنے، اس میں کسی قسم کا بھی کوئی بھی لچک نہیں ہوتی تھی، اور کافر اس بات پہ بڑے حیران بھی تھے، اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد، اس سارے معاملے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی